بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ باپ اپنی بیٹیوں کے سرپرست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں ان کے احسان میں خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو بیٹی کو زندہ دفنانے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک باپ ہی ہوتا ہے جو بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے اپنی ذات تک کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ مگر جو کچھ ہوتا میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ واقعی باپ بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ کیا واقعی بیٹیاں ان کی موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے سکتی ہیں؟ کیا ہو کہ اگر روایت ہی بدل جائے اور محافظ ہی لٹیرا بن جائے؟ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ زمانہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو اس واقعے کے بعد مسلسل حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹتے رہے۔ میں صبح اٹھا تو گھر والے افسوس سے کسی کی موت کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو مجھے میرے باپ نے بتایا کہ ہمارے محلے میں رہنے والا وہ بوڑھا فوت ہو گیا ہے جو اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اس بوڑھے کی موت کی خبر سن کر مجھے افسوس ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی تقریباً 70 سال کا تھا۔ اب مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ اپنی جوان بیٹی کا وہ صرف اکلوتا وارث تھا۔ اس گھر میں اس لڑکی کا کوئی اور بہن بھائی نہ رہتا تھا۔ میرے افسوس کرنے پر میری ماں عجیب سے لہجے میں بولی کہ ایسے وارثوں سے تو اچھا ہے انسان لاوارث رہے۔ مجھے اپنی ماں کے اس عجیب سے جملے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پورا محلہ ہی اس بوڑھے کو ناپسند کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو گھر میں قید رکھتا تھا۔ اس کا مزاج کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا۔ محلے میں سب لوگ بھائیوں کی طرح رہتے تھے، جبکہ وہ الگ تھلگ رہنے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی کبھی لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیا تھا، نہ کبھی اسے گھر سے باہر نکلنے دیتا تھا۔ سب محلے والوں کو لگتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی پر بہت ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے کے گھر کے بالکل ساتھ رہنے والوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ راتوں کو اس لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دو بار محلے کی عورتوں نے ہمدردی میں اس بوڑھے کے گھر جانے کی کوشش کی تاکہ لڑکی سے پوچھ سکیں کہ آخر اسے یہاں رہنے میں کیا پریشانی ہے، وہ کیوں چیختی ہے اور اس کا باپ اسے قید میں کیوں رکھتا ہے۔ مگر وہ بوڑھا دروازے پر ہی عورتوں کو دیکھ کر روک دیتا اور بدتمیزی کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا تھا۔ اس کے ایسے رویے پر لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کی بیٹی کے لیے ہمدردی اور افسوس کرتے رہتے۔ وہ بوڑھا اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ہمارے محلے میں 5 سال پہلے آ کر رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لمبے عرصے میں کبھی اس نے بوڑھے کی بیٹی کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی کو اس گھر میں جانے کی اجازت تھی۔ بوڑھا سرکاری ملازم رہا تھا۔ اب اس کی پینشن سے دونوں باپ بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ ہمارے ایک کریانہ اسٹور سے وہ بوڑھا اپنے گھر کا سودا صرف لیا کرتا تھا، مگر عجیب بات تھی کہ وہ جب تک دکان کے باہر موجود رہتا اس کی نظریں اپنے گھر کے دروازے پر جمی رہتی تھی، یوں جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی بیٹی گھر سے نکل نہ جائے یا کوئی اس کے گھر داخل نہ ہو جائے۔ اس کی یہ حرکت محلے والوں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دو بار دکان پر موجود لوگوں نے مذاقاً اسے یہ بات کہہ دی کہ فکر مت کیجیے بابا جی، آپ کی بیٹی گھر پر ہی موجود رہے گی۔ اس بات پر اس بوڑھے نے اچھا خاصا شور کیا تھا اور غصے سے بولا تھا کہ میں جانتا ہوں میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مگر میں محلے والوں کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کہیں کوئی زبردستی میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو مکمل پردے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کی اس بات کے بعد سے خاص طور پر محلے کے سب لوگ اس سے دور ہونے لگے اور اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ محلے کے سب لوگ ملنسار تھے اور ایک خاندان کی طرح رہتے تھے، مگر اس بوڑھے کی عجیب فطرت کی وجہ سے سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور اس بوڑھے کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ انسان کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ برے سے برے انسان کے مرنے پر لوگ اس سے ناراضگی بھلا دیا کرتے ہیں، مگر یہاں موت پر بھی کسی کو اس بوڑھے کے جانے کا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کا یہی ماننا تھا کہ اس بہانے اس بوڑھے کی بیٹی کو کچھ آزادی ملے گی۔ میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو میری ماں چادر اوڑھے گھر سے جا رہی تھی۔ میرے سوال پر وہ بولی کہ بوڑھا تو مر چکا ہے، لیکن اب ہمیں جا کر اس کی بیٹی کی خبر لینی چاہیے، نہ جانے وہ معصوم لڑکی کیسی ہوگی اور اس کس حال میں ہوگی۔ موت کے دن بھی بیچاری اکیلی بیٹھی رہی تو ہم محلے والوں کو اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں کو بھی محلے کی باقی عورتوں کی طرح یہی تجسس ستا رہا تھا کہ بوڑھے کی بیٹی کیسی دکھتی ہوگی اور وہ بوڑھا اپنی بیٹی کو اتنا کیوں چھپا رکھ کر رکھتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مر جانے والے انسان سے سب ناراضی اور گلے شکوے ختم کر لینا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی ثواب کی خاطر بوڑھے کے جنازے میں شامل ہو جاؤں۔ جب میں جنازے کی تیاری کر کے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بوڑھے کے گھر کے باہر محلے کے سبھی مرد جمع تھے اور سب حیران ہو رہے تھے کہ
بوڑھے کی موت فجر کے وقت ہوئی تھی، مگر تب سے اب تک اس بوڑھے کا کوئی بھی جاننے والا اس کی موت پر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بوڑھا صرف محلے میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اکیلا تھا۔ اس موقع پر ہم محلے والوں نے اس گھر کا سارا انتظام سنبھالا تھا۔ سب عورتیں بوڑھے کے گھر جمع تھیں۔ کچھ دیر بعد بوڑھے کے غسل اور کفن کا انتظام کیا گیا تو بوڑھے کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہی سب لوگ حیران ہونے لگے اور حیرت بھری سرگوشیاں وہاں پھیلنے لگی تھی۔ میں بھی الجھا ہوا تھا اور جلد ہم بوڑھے کے جنازے کے بعد اسے لے کر قبرستان کی جانب بڑھ گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پتہ چلا کہ بوڑھے کی قبر بنانے والا گورکن قبر بناتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس روز بہت سخت دھوپ تھی۔ اس گورکن کا بیٹا ہم سب کو دیکھ کر بہت پریشانی سے بولا کہ قبر کھودی جا چکی ہے، مگر جنازے کو دفنانے اور قبر پر مٹی ڈالنے کا کام ہم سب کریں گے، کیونکہ اس کا باپ بے ہوش میں نہیں آ رہا۔ محلے والے بوڑھے کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے جب مجھے اس گورکن کے بیٹے نے نہایت عجیب سی بات بتائی تھی جو مجھے ٹھٹکا گئی۔ وہ بولا کہ میرا باپ جوانی سے قبریں کھودنے کا کام کر رہا ہے، سردی ہو یا گرمی، ہر موسم میں میرا باپ قبر کھودتا آیا ہے، مگر آج میرا باپ قبر کھودتے ہوئے بار بار حیرت کا شکار ہو جاتا تھا اور قبر کھود کر باہر نکلا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی بات پر حیران ہوا اور اس لڑکی سے بولا کہ اس بوڑھے کی قبر میں ایسا کیا تھا کہ اس کے باپ کی یہ حالت ہوئی؟ تو لڑکا بولا کہ تو قبر جا کر دیکھ لو، تم بھی سمجھ جاؤ گے۔ میں حیران سا کھلی قبر کی طرف بڑھا۔ جب میں قبر کے قریب پہنچا تو اندر کی طرف جھانکنے پر میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی قبر دیکھی تھی۔ میں پیچھے ہو کر گر گیا تھا اور کچھ ایسی ہی حالت محلے والوں کی تھی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی بوڑھے کی قبر ہے۔ پہلے اس بوڑھے کی میت کا حال اور اب قبر، سب حق تک رہ گئے تھے۔ جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور نظروں میں ابھی تک وہ قبر گھوم رہی تھی۔ گھر پہنچا تو میری خالہ عجیب سی بات کر رہی تھی۔ وہ گھر والوں کو بتا رہی تھی کہ جب سب عورتیں جنازے پر اس کے گھر پہنچی تو وہ اس بوڑھے کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ سب کی آنکھیں اس پر ٹک گئی تھی، مگر وہ لڑکی ان سب کو اپنے گھر میں جمع ہوتا دیکھ کر پھرتی سے اٹھی اور اچانک ہی اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ سب عورتیں حیران ہونے لگیں۔ سب کو ایسا لگا جیسے وہ لوگوں سے ڈر رہی تھی۔ سب نے باری باری اس لڑکی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ سب سے درخواست کرنے لگی کہ میرے باپ کے جنازے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سب کی شکر گزار ہے، مگر وہ ان کی موجودگی میں باہر نہیں آ سکتی۔ اس کا رویہ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری ماں کا اور دوسری عورتوں کا ماننا تھا کہ ایسا وہ صرف اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے کر رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کبھی لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیا تھا اور شاید اپنی بیٹی کو باز رکھنے کے لیے سب لوگوں سے ڈرا رہا تھا۔ وہ افسوس سے بولی کہ باپ خود تو مر گیا مگر بیٹی کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اب جوان لڑکی کیسے اکیلے زندگی گزارے گی، جبکہ وہ لوگوں سے بات تک نہیں کرنا چاہتی اور لوگوں سے یوں ڈر رہی تھی جیسے سب اس کا قتل کر دیں گے۔ کھانا بھی محلے والوں نے اس کے کمرے کے دروازے پر خاموشی سے رکھ دیا تھا اور جب محلے والے اس کے گھر سے روانہ ہوئے تو محسوس کیا کہ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ محلے والوں کو لڑکی کی حرکات پریشان کر رہی تھی۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی سب سے ملنا جلنا کیوں نہیں چاہتی، بلکہ سب کو یقین تھا کہ ایسا اس بوڑھے کی وجہ سے ہو رہا تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو لوگوں سے یوں بچا کر اور اکیلا رکھا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ شاید وہ لڑکی ساری زندگی لوگوں سے دور رہے، اسی لیے اسے لوگوں کی پہچان نہیں رہی۔ اب بوڑھا کو برا بھلا کہنے کی بجائے آپ سب کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً لڑکی سے بات کرنے کی اور ملنے جلنے کی کوشش کرتی رہیں، تو شاید ایک روز وہ لڑکی سب سے ملنے لگے۔ میری ماں میری سمجھانے پر بولی کہ وہ اگلے روز ضرور اس لڑکی کے پاس چکر لگائیں گی۔ میری ساری رات اپنے کمرے میں موجود بوڑھے کی قبر کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میرے اندر اس بوڑھے کے بارے میں جاننے کا تجسس جاگ رہا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس بوڑھے کی بیٹی سے ملتا، کیونکہ صرف وہی تھا جو اپنے باپ کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ مگر وہ لڑکی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تو مجھ سے کیسے بات کرتی؟ میں کچھ دن انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ لڑکی محلے والوں سے گھل مل جائے، مگر بہت دن گزر گئے، اس لڑکی کے کوئی خبر نہیں ملی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی کہ محلے کی عورتوں نے اس لڑکی سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس لڑکی نے گھر کا دروازہ نہ کھولا، کسی سے بات تک نہ کی۔ جب اسے دوسری بار کھانا پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس نے صاف الفاظ میں بول دیا کہ اس کے گھر میں سب سامان موجود ہے، وہ کھانا پکانا خود کر سکتی ہے۔ اس کی بات نے سب کو باور کروا دیا کہ وہ اب کسی کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔
اب محلے والے ٹھٹکنے لگے، سب کو لگتا تھا کہ وہ لڑکی بوڑھے کی وجہ سے قید ہے، جبکہ وہ لڑکی اب خود بھی اپنے باپ والا رویہ رکھ رہی تھی۔ شروع میں لڑکی سے سب کو ہمدردی محسوس ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس سے بیزار ہونے لگے اور اسے بھی بوڑھے کی طرح اکیلا چھوڑ دیا۔ میں بھی کچھ دن بعد اس لڑکی اور بوڑھے کے بارے میں بھولنے لگا تھا، لیکن ایک روز جب میں عصر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے کے گھر کا دروازہ کچھ کھلا ہوا تھا۔ میں چونک گیا کیونکہ وہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ابھی میں دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اس بوڑھے کی بیٹی نے ڈرتے ڈرتے سر باہر نکال کر گلی میں جھانکا۔ میں حیرت زدہ سیاہ چادر میں چھپے اس نہایت حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھ کر جھجکتے ہوئے بولی کہ اس کے گھر میں کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی پینشن آنا بھی اب بند ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی پریشان تھی اور کچھ دن سے بھوکی تھی، اس لیے اسے مدد درکار تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو اسے انتظار کا بھول کر جلدی سے گھر آیا۔ میں نے خاموشی سے گھر میں پکا پکا کھانا نکالا، اپنی بچائی ہوئی رقم سے کچھ پیسے اٹھائے اور اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اب بھی دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے کھانا دیا اور اسے کہا کہ دروازہ بند مت کرنا، میں ابھی تمہیں سودا لا کر دوں گا۔ مجھے حیرت ہوئی جب اس لڑکی نے مروتاً بھی انکار نہیں کیا اور فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ میں فوراً دکان پر پہنچا اور ضرورت کا سامان خرید کر اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اس لڑکی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں نے اسے سامان پکڑانے کی کوشش کی تو اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کی راستہ دیا۔ وہ لڑکی مجھے مسلسل حیران کر رہی تھی۔ کہاں تو وہ محلے کی عورتوں سے بھی بات کرنے کو تیار نہ تھی اور کہاں مجھے اپنے گھر بلا رہی تھی۔ میں حیرت زدہ سا اندر داخل ہوا تو وہ لڑکی شرمندگی سے بولی کہ میں یہ سارا سامان نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے تمہیں تکلیف دی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی معذرت پر صرف سر ہلا دیا اور خاموشی سے سارا سامان جا کر کچن میں رکھ دیا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے اچانک رک کر لڑکی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رابطے کا ذریعہ ہے؟ میرے اس اچانک سوال پر اس لڑکی نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے وضاحت دی کہ میں ایسا صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اسے دوبارہ کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی ہو تو وہ مجھے فون کر کے بتا سکتی ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نرمی سے بولا تو اس لڑکی کی حیرت زائل ہو گئی۔ وہ بولی کہ ہاں، میرے باپ کا موبائل فون گھر پر رکھا ہے، مگر میں نے اسے ابھی تک استعمال نہیں کیا کیونکہ میں کسی کو نہیں جانتی، نہ میرے باپ نے مجھے کسی سے رابطہ کرنے دیا تھا۔ میں لڑکی کے آخری جملے پر چونکا تھا، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا اور اس کے باپ کا موبائل مانگا تو اس نے مجھے بوڑھے آدمی کا موبائل لا کر دے دیا۔ میں نے اس موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا اور چیک کیا تو اس میں اچھا خاصا بیلنس موجود تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ کوئی بھی پریشانی ہو تو صرف مجھے ایک میسج کر دے یا پھر کال کر لے، میں موقع پر دیکھ کر اس کی مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں نے سارا وقت نظر جھکا کر رکھی تھی کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا میری نظریں بے لگام ہوں، اس لیے وہ لڑکی بھی اطمینان سے کھڑی رہی۔ شاید میری شرافت کی وجہ سے لڑکی میری ہر بات مانتی چلی گئی۔ میں گھر آیا تو اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کچھ دن اسی انتظار میں گزر گئے کہ شاید وہ لڑکی مجھے کوئی میسج کرے۔ میں اس لڑکی سے روابط بڑھانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے اس کے بوڑھے باپ کے بارے میں پوچھوں کہ اس کا باپ کیسا انسان تھا اور وہ لڑکی محلے والوں سے یوں چھپ کر کیوں رہ رہی تھی۔ اتنا تو میں جان چکا تھا کہ اسے لوگوں سے کوئی خوف نہیں تھا، بس وہ احتیاط برت رہی تھی کیونکہ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا اور بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے اسے لوگوں سے میل جول کی کوئی عادت نہ ہو۔ کچھ دن میرے اسی انتظار میں گزر گئے مگر اس لڑکی نے مجھے کوئی میسج یا فون نہیں کیا تھا۔ میری امید ختم ہونے لگی۔ میں نے خود کو کیونکہ میں اس لڑکی کا نمبر لینا بھول گیا تھا، اگر میں اس کا نمبر لے لیتا تو خود رابطہ کر لیتا۔ میں اس لڑکی کے گھر کے دروازے کو دیکھتا رہتا مگر اس کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ دروازہ کھٹا کر اس لڑکی کو متوجہ کرنے کی حرکت کر کے میں محلے والوں کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میری شرافت اور تمیز کی گواہی پورا محلہ دیتا تھا۔ کچھ روز کے بعد جب میں بالکل اس لڑکی سے بات کی امید کھو چکا تھا تب ایک روز مجھے میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں میسج پڑھ کر خوش سا ہو گیا۔ شاید اس لڑکی کو پھر سے کسی چیز کی ضرورت تھی مگر میں اس بار ہر حال میں بات کرنے کا سوچ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے تیاری کی اور اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ محلے والوں کی غیر موجودگی پر موقع دیکھ کر میں نے لڑکی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، یوں جیسے وہ میری ہی منتظر تھی۔ میں دروازہ کھلنے پر فوراً اندر گیا اور اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ وہ لڑکی بولی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے دوا چاہیے، کیا تم مجھے دوا لا کر دے سکتے ہو؟ میں نے سر ہلایا اور اس لڑکی سے کہا کہ وہ مجھے دوا کا نام بتائے۔
میں اسے ابھی دوا لا دوں گا۔ وہ لڑکی کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ میں نے اس سے وہ پرچی لی، مگر میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ باہر دیکھا کہ کچھ مرد موجود تھے۔ میں گھبرا کر دروازے کے اندر ہو کر رہ گیا۔ اس لڑکی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے لڑکی سے کہا کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر وہ لڑکی بولی کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ سکتی ہو، تم میرے محسن ہو۔ میں اس محلے کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں پریشان تھی کہ میں کس سے مدد لوں۔ بھوک برداشت نہ ہونے پر میں مجبوراً گھر سے باہر جھانک رہی تھی۔ تم نہ ملتے تو کسی سے بھی مدد مانگ لیتی، مگر مجھے کسی کا کوئی یقین نہیں تھا کہ کوئی تمہاری طرح سے شرافت کا مظاہرہ کرتا یا نہیں۔ اس لڑکی کے مشکوک لہجے پر میری ہمت بڑھی اور میں نے اسے بوڑھے کی قبر کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ سب سن کر بے ساختہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو پڑی اور کریت کر مجھ سے اپنے باپ کی قبر کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ تب میں نے تفصیلات بتا کر اس سے پوچھا کہ آخر اس کا باپ ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر۔ میرا سوال پورا ہونے سے پہلے وہ بول پڑی کہ میں تمہیں سب بتا دوں گی اگر تم وعدہ کرو کہ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ بولی کہ میں جانتی ہوں سچ سن کر تم مجھ سے بھی دور بھاگو گے اور مجھ سے نفرت کرنے لگو گے، مگر میں آج سب بتا کر تمہارا تجسس ختم کر دوں گی۔ اس لڑکی کی اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بہت عام سی اور میری نظر میں نہایت سادہ سی لڑکی تھی جس کا حسین چہرہ قدرے مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف کھانے کی کوئی وجہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کھل کر اپنے باپ کے بارے میں بتائے۔ میری بات پر وہ لڑکی بولی کہ میرا باپ بظاہر لوگوں میں ایک الگ انسان تھا، مگر اس کی شخصیت میرے لیے بالکل الگ تھی۔ میں بچی تھی تو اپنے باپ کو کبھی سمجھ نہیں پائی، مگر جب میں کالج میں گئی تو میری طبیعت گری گری سی رہنے لگی۔ مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ میں ایک روز اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میرے باپ نے میرا علاج کروایا اور اس کے بعد اچانک میرے باپ کا میرے لیے رویہ اکثر بدلنے لگا۔ مجھے اپنے باپ کی پابندیاں زہر لگتی تھی۔ اس بات پر میں نے کئی مرتبہ اپنے باپ سے جھگڑا بھی کیا کہ وہ مجھے جوان ہوتے ہی لوگوں سے الگ تھلگ کرتا چلا گیا تھا۔ میرا کالج جانا بھی اچانک بند کر دیا، مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے باپ کی سمجھ آنے لگی۔ میرا باپ سارا دن مجھ پر نظر رکھتا تھا، میرا لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا اور میری وجہ سے میرے باپ نے بھی اپنے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بولی کہ روزانہ رات کو میرا باپ مجھے ایک نیند کی گولی دیتا تھا اور صبح اٹھتی تو میرے ساتھ دودھ، فروٹ اور بہترین کھانا پڑا ہوتا تھا۔ میرا باپ مجھے تاکید کرتا تھا کہ سب سے پہلے یہ چیزیں کھاؤ تاکہ تمہیں طاقت ملے۔ مجھے بھی روزانہ کمزوری سی محسوس ہوتی تھی۔ میں وہ صحت مند غذا کھا کر تازہ دم ہو جاتی تھی۔ میں نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ غذا کس لیے دی جاتی تھی تمہیں، اور تمہیں کمزوری کیوں محسوس ہوتی تھی؟ مجھے یہ سب الجھا رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میرے سوال پر وہ جیسے نیند سے جاگی تھی، چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک دم گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے بولی کہ دیکھو شاید اب گلی خالی ہو چکی ہوں تو مجھے یہ دوا لا دو۔ وہ لڑکی شاید مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں جو اپنی الجھن سلجھانے آیا تھا مزید الجھ کر رہ گیا تھا۔ گلی میں تب واقعی کوئی نہ تھا۔ گھر سے نکل کر میں نے قریبی اسٹور پر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا وہ دوا کوئی معمولی بخار کی دوا ہوگی، اس لیے پیسوں کی فکر نہیں کی، مگر میڈیکل اسٹور والا دوا کا نام پڑھ کر ٹھٹک گیا اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ میرا پرانا دوست تھا اور اسی لیے اسے میری فکر ہونے لگی، اور وہ بولا کہ یہ دوا تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ساتھ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ اس لڑکی کی گھبراہٹ سے میں چونک گیا۔ میں کہا میں ٹھیک ہوں، بس یہ دوا کسی دوست کے لیے خرید رہا ہوں۔ تب وہ بولا کہ ایسے دوستوں سے پرہیز کرو اور ذرا احتیاط سے کام لو۔ میں اس لڑکی کی بات پر حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہ دوا کس مرض کی ہے؟ میرے سوال پر اس لڑکے نے جواب دیا، وہ میرے احسان خطا کر گیا تھا، اس دوا کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ کیا تم نے شاید غلط پرچی پڑھ لی ہے؟ میں نے اسے کہا غور سے دیکھو، میں نے تمہیں یہی پرچی دی تھی۔ وہ لڑکا سنجیدگی سے بولا تھا کہ اس پرچی پر یہی دوا لکھی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ دوا اس لڑکی نے اپنے لیے نہیں منگوائی ہوگی، شاید اس نے بھول کر اس بوڑھے کی دوا کی پرچی مجھے پکڑا دی تھی۔ میں گمسم سا وہ دوا لے کر پریشان سا اس لڑکی کے گھر پہنچا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ اسے دوا دیتے ہوئے میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ تمہاری اپنی دوا ہے یا پھر تم نے غلطی سے اپنے بوڑھے باپ کی دوا والی پرچی دے دی ہے؟ میرے سوال پر وہ لڑکی اطمینان سے بولی کہ یہ میری دوا ہے جو کہ ختم ہو چکی تھی اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے شکریہ کے طور پر پہلی بار مجھ سے کہا کہ باہر بہت گرمی ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں پانی نہیں پلا سکتی۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، مگر اس لڑکی کا محتاط انداز مجھے بالکل حیران نہیں کر رہا تھا۔
مجھے سمجھ آ چکا تھا وہ لوگوں سے کیوں الگ ہوئی تھی اور کیوں وہ بوڑھا سے سب سے الگ رکھتا تھا، کیونکہ اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھی وہ نارمل نہیں تھی۔ وہ اسے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت اسی لیے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو نرمی سے کہا کہ میں گھر جا کر پانی پی لوں گا، تم پریشان مت ہو، دوبارہ بھی کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ میری بات پر وہ لڑکی رو پڑی اور بولی کہ میں احتیاط کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اچانک بولی کہ میرا باپ میری حفاظت کرتے کرتے خود کی خوراک پر دھیان دینا چھوڑ گیا، اس لیے کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ تب اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر جسمانی طور پر کچھ تبدیلیاں ہو گئی تھیں، کچھ ہارمونز کی تبدیلی کی، جیسے لڑکیوں والی تمام خصوصیات میرے دوسرے جینڈر میں بدل رہی تھیں، اور یہ قدرتی طور پر ہوا تھا، اس لیے میں دواؤں کی وجہ سے اس حالت کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں، مگر میری لاکھ احتیاط کے باوجود بھی یہ ہارمون اپنا اثر دکھا رہے ہیں اور میرے تمام جذبات اور احساسات بدل رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ میرا باپ مجھے سب سے الگ رکھتا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں میرا یہاں رہنا مشکل ہو جاتا اور خواجہ ثناء کے ساتھ بسیرا کرنا پڑتا۔ وہ مجھے خود دوا دے کر سلاتا تھا اور اچھی خوراک دیتا تھا، سب لوگ اسے برا سمجھتے تھے، مگر میری زندگی بچانے، مجھے تحفظ دینے کے لیے ہی ایسا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ نمازی اور تہجد گزار انسان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو ذلت کی زندگی کو بسر کرنی پڑے اور لوگ اسے دھتکار دیں، اسے در در پر جا کر مانگنا پڑے۔ گورکن گھبرا کر باہر نکلا اور قبر کو دیکھا تو اس کی چیخ نکلی، کیونکہ وہ قبر بہت کشادہ اور بڑی ہو چکی تھی، جبکہ اس نے ابھی پوری طرح سے کھدائی بھی نہیں کی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے بے ہوش ہو گیا اور میں بھی وہ کشادہ قبر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کے گھر چلایا مگر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ معصوم اور پیاری سی لڑکی ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی تھی کہ لوگوں سے مل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کی ذمہ داری ہمیشہ نبھاؤں گا اور اس لڑکی کی حقیقت کسی کو بھی نہیں پتہ لگنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں اس لڑکی کا راز رکھ گیا اور کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ اس پریشانی کا شکار تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ضروری نہیں کہ خواجہ سرا ذلت کی ہی زندگی گزاریں۔ میں آج بھی اس بوڑھے کی اور اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، دو خاموش کردار جو ہمارے محلے میں آ کر رہے اور ہمارے سامنے ہی زندگی سے لڑتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کا کوئی خاندان بھی تھا یا نہیں، سب لوگ اس لڑکی کی حقیقت سے آج تک واقف نہیں ہو سکے۔ میں اس کی ذمہ داری مکمل طور پر اٹھا چکا تھا، بس التجا ہے کہ معاشرے کے لوگ کسی سے جینے کا حق نہ چھینیں، کیونکہ بہت سا ڈر ان لوگوں کا جو دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس بوڑھے کو بھی خوف تھا کہ معاشرہ اس کی بیٹی کو اس تبدیل شدہ حالت میں قبول نہیں کرے گا۔